خوش هستید که مکاتب ما شروع شده و درس خود را ادامه میدهیم و تا گروه طلبا بخواهیم که We're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing. How that happens. پاکستان فوج کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے یوم آزادی کے دن ایک اتنا بڑا تحفہ پاکستان کی عوام کو دے دیا اور بھارت کی استھتی اس سمے بہت ہی گمبھیر ہے. طالبان نے افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام کا اعلان کر دیا. افغانستان میں حکومت کے قیام کے لیے تمام فریقین میں مذاکرات جاری. کیا امریکی فوجیں 31 اگست کے بعد بھی افغانستان میں رک سکتی ہیں؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی رؤوف حسن سے. رہنما بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے، سینئر صحافی حسن خان سے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آج افغانستان کا یوم آزادی ہے. اس موقع پر طالبان نے افغانستان میں باقاعدہ اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے اور اسے اسلامی امارات افغانستان کا نام دیا ہے. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کی حکومت تمام ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتی ہے. اس حوالے سے مخالفین کی افواہوں کی تردید کرتے ہیں. کابل میں طالبان وفد نے خلیل الرحمان حقانی کی قیادت میں عبداللہ سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں شہریوں کی سیکیورٹی، ملکی اتحاد، حکومت سازی پر بات چیت ہوئی ہے. کابل میں طالبان اور دیگر فریقین میں حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان بھی حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستانی سفیر منصور احمد خان سے سابق افغان صدر حامد کرزئی اور عبداللہ کی ملاقات ہوئی. کل افغانستان میں نئی حکومت کے حوالے سے جب ہم نے ترجمان طالبان سہیل شاہین سے سوال پوچھا تو انہوں نے کلیئر جواب دیا. لیٹس واچ اٹ. افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ، جس میں افغان کے مختلف شاشون بھی شامل ہو، تو یہ مشاورت بھی اس لیے ہو رہی ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہے. اب جو آپ کے دوسری سوال جو ہے وہ منحصر ہے ہمارے رہبران کے اور ٹاپ لیڈر جو ہے اس کے فیصلے پر. تو انشاءاللہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ بالکل اناؤنس ہوگا اور فیصلہ سب کے لیے، افغان عوام کے لیے اور سب عالم کے لیے اناؤنس ہوگا. رؤوف حسن صاحب، ایگزیکٹلی پاکستان کیونکہ سینٹر میں ہے، یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ہمارے سفیر وہاں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. طالبان نے کہہ بھی دیا کلیئرلی کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک فیئر بھی ہے کہ ڈیلے ان کو نظر آ رہا ہے. سو اس وقت ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ سٹالڈ ہیں ٹاکس یا آگے چل رہی ہیں؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھینک یو فریہ. بات چیت تو آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیے، ہمارے جو افغانستان کے بارے میں اس وقت جو ہماری پالیسی ہے اس کے دو فنڈامنٹل پلرز ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں انکلوسیو حکومت بنے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوں. وہ شاید انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی بھی کی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ مل کے افغانستان کو آگے لے کے چلے. اس میں ہمارا اور ریجن کا تمام خطے کا جو ہے اسی میں ہی ہے. اب اس کو پاسبل کیسا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں انڈیویجول جو ممالک ہیں وہ اپنے اپنے تئیں، انکلوڈنگ پاکستان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افغان ڈیلیگیشنز یہاں آئے ہیں، ہم نے ان سے بات کی ہے. ہمارے ایسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ ہمارے جو سفیر صاحب ہیں وہ وہاں افغانستان میں کابل میں بیٹھے ہوئے مختلف آرا جو ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. تو اس کو پاسبل بنایا جائے گا. لیکن آپ کیسے انشور کریں گے اس کو کہ یہ آگے بڑھے، یہ ڈیریل نہ ہو؟ اس کے لیے ہم نے انڈیویجول ممالک کی جو اپنی انگیجمنٹ سے ہماری فیلنگ یہ ہے، جس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ایک ریجنل اپروچ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، وہ ایک میکنزم کے طور کے اوپر استعمال کیا جائے، رادر دین کہ تمام ممالک جو ہیں وہ انڈیویجولی اس کو ریکگنائز کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات. وہ تو ہوتا ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز تو رہتے ہیں، اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن ریجنل اپروچ جس میں کہ ہمارے جو دوست ہیں، جن کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں اور جن کے ساتھ ہم
ماضی میں بھی اس طالبان کی جیت سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ انگیج کر رہے تھے. چین ہو گیا, رشیا ہو گیا, ایران ہو گیا, ترکی ہو گیا, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہو گئے, ان کے ساتھ ہم مل کے آگے بڑھائیں تاکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ممالک جو ہیں اپنے تئیں افغانستان کے ساتھ ایک کلوز انگیجمنٹ کر کے جو ایک گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے اس کو وہ افغانستان کو آگے لے جا سکے. سو یہ دو فنڈامنٹلس ہیں, انکلوسیو گورنمنٹ اینڈ ریجنل اپروچ. تو اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی پاکستان کی جو اس وقت جو انیشیٹوز ہیں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اور خطے کے باقی ممالک بھی جو کوششیں کر کے ہیں, آپ اگر اس کو اس پرزم میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں شاید تھوڑا سا آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ شاید تھوڑی سی دیر تو لگ جائے, 1 2 3 4 دن لگ جائیں, لیکن کوئی اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. اور یہ جو دیر ہے اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ افغانستان کے مستقبل کے اوپر ہوگا. رائٹ. سو حسن خان صاحب, جو ایک فیئر ہے, آج انہوں نے نام ڈکلیئر کر دیا, شاید آگے بھی معاملات چلیں. اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین تیار ہیں. آپ ادھر بات کریں, یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, طالبان بھی کھل کر یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ کیا ہے آپ کے خیال سے, کیا وہ روڈ میپ کیا ہے جو کہ ہونا چاہیے اور ابھی تک نہیں ہو سک رہا؟ دیکھیں فریہ, یہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جانے کے بعد بڑا ایک جو سچویشن آئی وہ ایک لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سامنے آئی سچویشن, ایک ویکیوم آپ سمجھ لیں. ابھی پرابلم ہے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ دیور نٹ دا اسٹیک ہولڈرز ان اے وے. پریزیڈنٹ کرزئی صاحب از اے ریٹائرڈ پریزیڈنٹ, وہ جو تھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب, ٹھیک ہے, ڈاکٹر عبداللہ صاحب واز لیڈنگ دیٹ ریکنسیلیشن کونسل, وہ لیڈ کر رہے تھے, یا ابھی جو سینٹ کے چیئرمین ہے مسلم یار صاحب, وہ سارے لگے ہوئے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو حکومت بننی ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہوگا, نمبر 1. اور ابھی اس میں who do you think is the real stakeholder? نہیں, اس وقت تو ڈیفینیٹلی انٹائر افغانستان فال کر گیا ہے, کولیپس کر گیا ہے. حامد کرزئی is one of them, عبداللہ عبداللہ is one of them, یہاں جو لوگ بیٹھے تھے one of them, طالبان یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ stakeholder نہیں, وہ تو اشرف غنی was also one of the stakeholders جو باہر چلے گئے. نہیں, وہ حکومت تھی, ڈاکٹر صاحب غنی کی جو حکومت تھی وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ میلٹ ڈاؤن کر گئی, ٹوٹلی وہ کولیپس کر گئی. اور میرے خیال میں ٹائم سے پہلے, جس طرح کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اگر 300,000+ آپ کی نیشنل سیکیورٹی فورسز ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی اور ویکیوم پیدا ہو گئی. پھر طالبان نے اس ویکیوم کو فل کیا, دے ٹیکن اوور موسٹ آف دا آفیسز کو لیا گیا ہے. ابھی 5واں دن ہے کہ پریکٹیکلی جو ہے افغانستان از ہیڈ لیس, اس کا کوئی حکمران نہیں ہے. اس لیے دیر لگے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی دیر لگے گی. کون دیکھیں, ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ کونسل پہ ہو رہی ہے کہ ایک گورننگ کونسل بنا لیتے. ابھی گورننگ کونسل میں اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے دیٹ از اے میجر ہارڈل. اوکے راؤ صاحب, آئی نو یو ڈس ایگرینگ بٹ لیٹ می گو ٹو سینیٹر صاحب, آئی کم بیک ٹو یو. لیکن کچھ ہم جو بات ہوئی وہ بھی دکھا دیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں افغانستان میں ناکامی پر دھواں دھار بحث ہوئی. یو ایس اے میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ہوا ہے آج ذرا دیکھیے. سینیٹر کاکر, سو گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کے خیال سے از اٹ پاسبل کہ اشرف غنی بھی پارٹ آف دا ڈیبیٹ ہو جائیں؟ وہ چاہ تو یہی رہے ہیں, تبھی انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے. فریہ دیکھیں, میری ذاتی رائے ہے کہ 5 دہائیوں کی ایک خونی تاریخ کے بعد ایک کلاسک ہسٹوریکل اپرچونٹی افغانستان کے حصے میں آئی ہے, اور اس میں میرے خیال میں اگر ریلیٹیو اسٹریٹیجک اور جو روایتی نوشنز اور آئیڈیاز ہیں, اگر ہم ان کی اپلیکیشن کریں گے تو خود بھی کسی غلط کنکلوژن پہ نہ پہنچیں. لیٹس پروو وٹ آر دا پاسبلٹیز. اگر ہم لیجیٹمیسی اس وقت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی جب ریاستیں دہائیوں کو چھوڑیں صدیوں میں سیٹل ہو جاتی ہیں, اور سیٹلڈ ریاستیں اپنی ایک میکانزم ڈیزائن کر لیتی ہیں بیلٹ کے تھرو روایتی طور پہ کہ اس سے ایک حکومت دوسری حکومت کی جانب جاتی ہے تو لیجیٹمیسی اس کو ملتی ہے, کسی اور طریقہ کار کو نہیں تسلیم کیا جاتا. اور اس کی پریکٹس ایٹ لیسٹ 1 سینچری 2 سینچریز تک ہو تو وہ پھر مستحکم قسم کی جمہوریتیں
बनती हैं। अफ़गानिस्तान बदकिस्मती से प्रैग्मेटिकली अगर उसको देखा जाए तो वो लिटरली सिविल वॉर से 5 दहाइयों से बाहर ही नहीं निकल पाया। नेटो की प्रेजेंस के बावजूद, अमेरिकन प्रेजेंस के बावजूद वहाँ पे कोई स्टेबल वेस्टफैलियन सेंस में नेशन स्टेट की नेशन बिल्डिंग तो नहीं हो सकी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो नहीं हो सकी, जिसका एग्जिबिशन या जिसका मुजाहरा हमने मेल्टिंग अवे ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट में देखा। तो इसलिए वी नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बज़ाहिर कुछ को दुरुस्त नज़र आ रही होंगी, कुछ को दुरुस्त नहीं नज़र आ रही होंगी, बट लेट्स प्रोब इट। मैं तो इसमें अफ़गान लीडरशिप को, चाहे वो तालिबान की है इस वक्त या उनके अपोजिंग साइड पर है, दोनों को ये क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो रवायती रिजिडिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और वो ओपननेस रख रहे हैं, और जो आइडियाज़ अनफैथमेबल थे, अनएक्सेप्टेबल थे, वो उसको भी डिस्कस कर रहा है। यानी आप एक कमाल देखें कि आज अनस हक्कानी, अब्दुल्ला, हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमतयार वो एक छत के नीचे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें न कोई यूएस, देखिए न कोई यूएस मीडिएटर है, न दोहा है, न पाकिस्तान है, न कोई और मुमलिकत है। अफ़गान से बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आई थिंक ये बड़ा आपने बड़े अहम नुक्ता हाईलाइट किया है। पर क्विकली अगर हम पूछें रऊफ साहब से भी, एक तो ये कि यहाँ तक हम आ गए हैं तो थोड़ा सा वक्त और भी लग सकता है, एंड फाइनली यू थिंक, जैसे कि काकर साहब इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि कोई सेटलमेंट निकल ही आएगी इसी में से। जो चीज़ सोच बचार के बाद की जाए वो हमेशा सस्टेनेबल होती है, और हमारा और बाकी सब ममालिक का और अफ़गानिस्तान का बसद खुद वो यही इंटरेस्ट है कि इस वक्त जो भी वहाँ फ़ैसला हो, जो भी हुकूमत बने, वो सस्टेनेबल हो। देखिए मेरे दोस्त ने, थाई अजीज़ दोस्त ने एक हेडलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जी वो अफ़गानिस्तान इस वक्त हेडलेस है। भाई अफ़गानिस्तान हेडलेस पिछले 20 साल में रहा हुआ है, जहाँ इंपोर्टेड आर्मीज़ की बलबोते के ऊपर वो अफ़गानिस्तान चल रहा था, और अफ़गानिस्तान की असल जो उस 20 साल की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी हैसियत जो है वो इन्होंने खुद बयान किया है, काकड़ साहब ने भी बयान किया है कि वो लिटरली 5 दिन के अंदर वो रेत की दीवार की तरह वो बह गई, ख़त्म हो गया। तो आज अफ़गानिस्तान जो हम देख रहे हैं, जो बनता हुआ हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल इसमें मैं बहुत उम्मीद नज़र आ रही है हमें, और हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर ये तमाम लोग जिनका जिक्र काकड़ साहब ने किया है, वो एक छत के नीचे बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि एक अनहोनी बात थी आज से 10, 15, 20, 25 दिन महीने पहले तक, आज वो हो रहा है। और वो हो रहा है तो वो सब लोग मेरा ख्याल इसमें इंटरेस्टेड हैं कि उन लोगों ने मिलकर अफ़गानिस्तान को आगे लेके चलना है। इससे बेहतर कोई कदम हो ही नहीं सकता। के नाम का ऐलान किया जाए, फ़ौरन से बात की जाए, कोई तो प्रेशर आया होगा तालिबान पे। देखिए तालिबान जो है मेरा ख्याल, देखिए 20-21 साल का अरसा जो होता है वो बजाते खुद, मतलब मैं आज जो हूँ वो आज से 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले नहीं था। इंसान लर्न करता रहता है अपनी ज़िंदगी में। वो एक बहुत बड़ा एक फॉर्मिडेबल ग्रुप है, और आज जिस तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया वो सबके सामने है, हमें कोई उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ज़माने के में जो है बदलने के साथ साथ आप अपने अंदर भी चेंज लेके आते हैं। वो उसमें उसके बाद इसके अलावा जो है मेरा ख्याल है कि कुछ और ममालिक थे, उसमें पाकिस्तान का जो है वो सारे फहरिस्त रहा हुआ। हमारा जो किरदार रहा है उसमें हमने उनको मॉडरेशन की तरफ लेके गए हैं और उनको कहा है कि मिल के आगे चलो, ताकि ये चीज़ जो है जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब हो सके। जो हम तालिबान की बात करें, हमने जहाँ पे मगरबी मीडिया में एक वार्म अप होते हुए भी देखा है तालिबान की तरफ, मगर साथ साथ पुराना खौफ व हरास यकीनन मौजूद है और फैलाया भी जा रहा है। मगर सीनियर अफगान लीडर और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने तुर्क टीवी को अपने इंटरव्यू में सख्ती से तरदीद की है इस प्रोपेगेंडा की। लेट्स वॉच हिम। अफगानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर आ रही है। कि मेरे दोस्तों में से एक जो है वो मेरे लिए We had the Urdu translation, but Kaka sahab, you can do the honors. I couldn't see it. Please go ahead. देखिए गुलबदीन साहब एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो मोर और लेस हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जो एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में बहुत शिद्दत के साथ रद्द अमल है, वो शायद एक माइनॉरिटी या फ्रिंजेस जो ग्रुप के लोग हैं
اور خصوصی طور پر وہ لوگ ہیں جو مغربی ممالک میں سیاسی پناہ کا حصول چاہ رہے ہیں وہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. You don't agree with it. You also agree with it. نہیں ڈیفینیٹلی یہ بات ہے. ایک سرٹن سیگمنٹ ہے جو کہ جا کے دکھا رہا ہے روتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے, بٹ obviously کسی کو ڈسکریڈٹ بھی نہیں کرنا میڈیا کوریج کو. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ قسم کی کلپ دکھانے لگے ہیں. بارات میں لڑکیوں کا اسکول کھل گیا اور لڑکیوں نے کیسے اس پہ اپنا جو ریسپشن تھا وہ کیسا تھا. لیٹس واچ دیٹ. ما خوش هستیم که مکاتب ما شروع شده و درس خود را ادامه میدهیم و تا گروه طلبا بخواهیم که مانع پیشرفت. سپاسگزاریم که باز دروازه علم و تحصیل به روی اولادهای عزیز ما از ذکور و اناس باز شد و از دیروز که مکاتب باز شده شاگردای عزیز ما با رعایت حجاب اسلامی با یک شور و شوق بسیار زیادی. ما خداوند سپاسگزار هستم که باز دوباره زمینه درس و تحصیل برای فرزندای وطن ایجاد شده و میتونن که دخترای ما درس و تحصیل خود پیش ببرن. So if you want to translate that for Hassan صاحب, لیکن ہم نے تو ٹرانسلیشن چلا دیا. وہ صاحب اس کو یہ باتیں ہیں نا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھل گئے اور وہ جو ڈر تھا وہ جو پہلے تھا وہ نہیں ہے جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو دیٹ واز دا اوور آل کرکس. ان ایڈیشن ٹو دیٹ صرف ایک چھوٹی سی بات, پرسوں کابل میں پہلا عورتوں کا ڈیمونسٹریشن بھی ہوا ہے. So can we now say کہ جو طالبان کے ساتھ فیئرز تھے اس میں وہ اب سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اٹ ول بی ا بٹ ٹو ارلی. اس وقت جو آپٹکس بہت اچھے آ رہے ہیں, the way they are presenting, the way they enter Kabul or the rest of the major cities, جلال آباد, کندہار, مزار یا جو ہرات چلے گئے, خوست چلے گئے, وہ تو اچھا کافی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ گورنمنٹ فارمیشن ابھی طالبان نے 2-3 ٹیسٹ پاس کیے ہیں. ان اے وے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک تو ہے کہ ڈومیسٹکلی جو ان نے وہ جو ریکنسیلیشن آپ سمجھ لے, دے آر ڈوئنگ اٹ کوائٹ ویل ان کابل. اس وقت آپ وہ سمجھ لے کہ وہ ہے. انٹرنیشنلی ایک ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پریکٹس کریں گے یا نہیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت طالبان پہ یہ بھی پریشر ہے نا, اس نے حکومت بھی چلانی ہے, ریاست بھی چلانی ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ نہ کرے, اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کوآپریٹ نہ کرے, آئی ایم ایف کی طرف سے وہ فنڈنگ بند ہو گئی ہے, یو ایس نے جو ہے ان کو فریز کیا ہے, ان کے جتنے ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا ہے. تو ابھی آگے دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں, میں آئی ایگری ود روب صاحب کہ 20 سال جب طالبان آئے تھے 94 میں تو نہ موبائل تھا, نہ ٹیلی ویژن تھا اس طرح, نہ اتنی ٹولز آف کمیونیکیشن تھے کہ ود ان منٹس جو ہے پوری دنیا کو وہ خبر جاتی. ابھی ان کو پتہ ہے آفٹر 30 ایئرز آلموسٹ ہو گئے, اگر ہم 94 سے تو 26-27 ایئر, اٹ از اے ہیل آف اے ٹائم کہ جس میں انہیں لرن بھی کیا ہے, انٹریکٹ بھی کیا ہے, انٹرنیشنل کیپٹلز بھی گئے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز جو ہے نا جو وہ اکثر اس میں وہ فٹ ان کر دیتے ہیں, وہ ہے اکارڈنگ ٹو دا شریعہ. ابھی انٹرپریٹیشن میں ہمارے ہاں پرابلم آتی ہے کہ وہ کس طرح اکارڈنگ سو فار جو وہ جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں, میں نے ایک ٹویٹ کیا, دیکھیں افغانستان میں اس وقت سب سے اہم جو چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ امن ہے. گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ہے لوگ بڑی بدامنی کی حالت میں رہے, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان پہ جو پورا فوکس ہے وہ وومن ڈریسز کے حوالے سے ہے کہ ہاؤ دا وومن شوڈ ڈریس ان افغانستان. میرے خیال میں اس سے تھوڑا سا ہمیں آگے جانا چاہیے. دا فرسٹ اسٹیپ از لیٹس ریسٹور پیس. انٹائر افغانستان میں آج 5واں دن ہے, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بم بلاسٹ یا کوئی اٹیک وغیرہ. ہاں یہ ہوئے ہیں, یہ جو نیشنل فلیگ کے حوالے سے کچھ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یا خوست میں آج کرفیو لگائی گئی ہے, لیکن اوورآل وہ جو وائلنس والا سین تھا لوگوں نے, میں نے جن تقریباً روزانہ آئی ایم ان کانٹیکٹ ود جو جاننے والے ہیں, کافی جاننے والے ہیں, جن میں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہے, عام میڈیا والے بھی ہے, ابھی تک مجھے کسی نے نہیں کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کی جو ماضی جو طالبان ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کرے. سو فار دے آر ڈوئنگ ونڈرفل. Right, so we will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. طالبان کے اچانک کابل پر قبضے کے بعد سے امریکہ مسلسل ساری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ تنقید خود امریکہ کے اندر ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک بے سر و سامان طالبان نے دنیا کی طاقتور ترین امریکی اور نیٹو افواج کو شکست دی ہے. اسی لیے امریکی صدر کو بار بار وضاحت دینی پڑ رہی ہے. انہوں نے ایک بار پھر سارا جو انہوں نے پورا کا پورا انکمپس کیا معاملہ, اس میں یہ واضح کیا ہے کہ افغان حکومت
اور فورسز نے کیا رول پلے کیا. لیٹس واچ پریزیڈنٹ جو بائیڈن. سو وائس آف امریکہ کا آرٹیکل آپ کو دکھا رہے ہیں. بلینز یو ایس اسپینٹ آن افغان آرمی ultimately benefited Taliban. وہ کہہ رہے ہیں built and trained at a 2 decades cost of $83 billion, Afghan security forces collapsed so quickly and completely, in some cases without a shot fired, that the ultimate beneficiary of the American investment turned out to be the Taliban. They grabbed not only political power but also US supplied firepower, guns, ammunition, helicopters and more. روف صاحب, یہ جو پریشانی ہے امریکن پریس میں یا امریکن پریزیڈنٹ کی, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, جو امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ حقیقت کے بہت قریب ہے. فرینکلی اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو 3 لاکھ فوج کو میں نے اگر ٹرین کیا ہے, ان کو سب سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ ویپنری دی ہے, ان کو سفسٹیکیٹڈ ٹریننگ کی ہے, تو ان سے کم از کم یہ تو ہم امید لگا سکتے تھے نا کہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہ لڑتے. یہاں تو لڑائی ہوئی نہیں ہے. سو آبویسلی یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکو ریلیجس قسم کی وار ہے, اس میں بہت سارے وہ لوگ جو نہیں لڑے اس لیے نہیں لڑے کہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے یا ان کے پاس ویپنز نہیں تھے, بلکہ وہ لڑنا چاہتے نہیں تھے. جو سب سے بڑی جو بات ہے جس کو کہ ہم اپنی ڈیبیٹ میں نہیں لا رہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لا سکتے تھے. بہر صورت جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول سچویشن ہے وہ حقیقت کے بہت قریب ہے. لیکن جو چیز وہ اس کو اپنی ساری جو ڈیبیٹ میں نہیں لا رہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو سارا 20 سال کا کام ہوا ہے وہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر, اٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ آل ٹوگیدر, کہ جس طریقے سے کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے پرولونگ کیا گیا ہے اس میں کسی ایک بندے کا نہیں ہے, ذمہ داری نہیں آتی ہے. اس میں ایک کمبائنڈ ہے. دیکھیے بہت سارے ممالک تھے, نیٹو اینڈ امریکہ پٹ ٹوگیدر ور ان افغانستان. یو ایس واز ناٹ دی اونلی کنٹری. سو یو نو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اب اس لڑائی کے بعد امریکہ میں اور ریسٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ میں کم از کم ایک ڈیبیٹ ہو, پروڈکٹیو ڈیبیٹ ہو, کہ جی اس قسم کی جو ٹریجڈیز ہیں ان کو کیسے ورٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دنیا جو ہے ان ٹریجڈیز کے ساتھ اگر آپ پچھلے 30 40 50 سال کی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک میں اس قسم کی ٹریجڈیز جو وہ نمودار ہوئی ہیں. سیریا کو پکڑ لیجیے, آپ عراق کو پکڑ لیجیے, آپ افغانستان یہ ہے, یمن کو دیکھیے, اس سے پہلے بہت ساری ہیں. لیٹس ناٹ نیم دیم. دا فیکٹ از کہ جی ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑے گا اور ویسٹرن ورلڈ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں بہتر انفارم کر سکتے ہیں. روف صاحب, ہم بتاتے رہے ہیں, میں نے پورے ایک کلپ چلایا تھا کہ کہاں پر خود واشنگٹن پوسٹ بتا رہا ہے, نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے کہ پاکستان ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ ہار جائیں گے. لیکن یہ اب یہ ہے کہ میرا خیال ان میں ریئلائزیشن جو ہے وہ ضرور آئی ہے. سو آئی تھنک یہ ایک کنڈیوسو ٹائم ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کریں, رادر دین کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں, یہ کریں وہ کریں. یہ وہ وقت گزر گیا ہے, وہ ختم ہو گیا, وہ ایک چیپٹر تھا, وہ بند ہو گیا. سینیٹر صاحب, مستقل مندوب اقوام متحدہ, تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب فار گیونگ اس ٹائم. پاکستان کی جانب سے امریکہ اور اقوام متحدہ کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ طالبان کی حکومت کو یک طرفہ طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیا پاکستانی حکومت کی جانب سے آپ کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ طالبان کو عالمی برادری سے مشاورت کیے بغیر نہیں قبول کریں گے؟ آپ اس وقت کس طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, ہمارا موضوع تو بہت پہلے سے یہ رہا ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت آنی چاہیے وہاں. یہ جو پوری جو پولیٹیکل پروسیس جو چل رہا تھا دوحہ میں, اور جو ٹروئکا ایکسٹینڈڈ ٹروئکا میں جو ہماری شرکت تھی, وہاں ہماری پوزیشن تو بالکل یہ ہر وقت رہی ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے جس میں ریپریزنٹیشن جو افغانستان کی ملٹی ایتھنیسٹی ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ تو ہم چاہتے ہیں اور پورے خطے میں سب چاہتے ہیں کہ سر منیر اکرم صاحب کی آواز جیسے کلیئر ہوتی ہے. مصطفی چل صاحب, یو وانٹڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ کہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے پڑھا ہوگا سٹیٹمنٹ, اس کے پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. میں دیکھیں, اگر آپ ابھی ہائنڈ سائٹ کے ساتھ چلیں نا, 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ the entire western policy which was the architect was United States, it was flawed. Why it was flawed? Because it was based on the emotion of anger. ٹھیک, وہ زخمی ہوئے تھے, ان پہ اٹیک ہوا تھا اور اس میں وہ غصے میں آ گئے تھے. اس غصے کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا, انہوں نے کہا جی فیتھ آف اسلام کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا قرآن لے آؤ.
انہوں نے قرآن کو اسی کانٹیکس میں پڑھنا شروع کیا, انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن اسی کانٹیکس میں کرنی شروع کر دی, اور ایک پورا کا پورا جو آؤٹ لک تھا وہ بڑے ہاکش انداز میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی لانگ بفور ہی بیکیم پرائم منسٹر, اینڈ ہی واز کلیئرلی سیئنگ کہ ریلیجس گراؤنڈ پہ دیکھیں گے تو غلط ہے, یہ ٹیریٹوریل گراؤنڈ. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ فلاٹ کہاں سے تھی, یہاں سے ہی تو شروع ہوا تھا نا کہ وہ غصے میں تھے, اور جب آپ غصے میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں, چاہے وہ قرآن پڑھیں, گیتا پڑھیں یا کوئی اور کتاب پڑھیں, تو آپ کی پری کنسیوڈ نوشنز بن جاتی ہیں, اور اس پری کنسیوڈ نوشن سے ان کے اکیڈیمیا نے بھی دیکھا, ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں نے دیکھا, ان کی پالیسی میکرز نے بھی دیکھا, اور وہ ریئلائز نہیں کرتے گئے, اور ایک فیلڈ نیشن بلڈنگ پالیسی کو ری انفورس کرتے گئے, ہر سال ری انفورس کرتے گئے. وہ کسی نے ایک مرتبہ بہت خوب بات کی تھی کہ if somebody comes to you that I have got a 20 years of experience, he is lying. Basically he has 1 year experience 20 times. آپ ریپیٹ کر رہے ہو. Okay, that's very interesting. If you'll allow me, Munir Akram صاحب is joining us again. Thank you so much, Munir Akram صاحب. I hope you can hear me now. یہ ہماری کلیئر پالیسی ہے اب, کیونکہ طالبان بھی کہہ رہے ہیں ہمیں انکلوسیو گورنمنٹ چاہیے, دوسری سائڈ بھی ایکسیپٹیبلٹی دکھا رہی ہے طالبان کے حوالے سے. سو یہ اب ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے کہ it will be an all inclusive government in Afghanistan. جی, یہ پالیسی ہماری بہت پہلے سے یہی پالیسی رہی ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے وہاں, جس میں سب جو ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس کمپوزیشن جو ہے افغانستان کی, اس میں وہ ریپرزینٹیڈ ہو. تو انشاءاللہ ابھی طالبان نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انکلوسیو حکومت ہو, تو انشاءاللہ ان کی جو آپس میں مذاکرات چل رہی ہیں اس کے تحت کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا, جس میں ان کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ دنیا میں ان کو منظور کرنے کے لیے یہ ایک اچھا پہلو ہوگا اگر وہ انکلوسیو حکومت لے آتے ہیں. سو اقوام متحدہ میں کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اس ریجنل ڈیولپمنٹ کو؟ یہ فی الحال تو ایک ویٹ اینڈ سی کا ایٹیٹیوڈ ہے یہاں. اقوام متحدہ کی جو ایجنسیز ہیں وہ تو انگیج کر رہی ہیں طالبان کے ساتھ. کابل میں سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی جو مشن ہے یوناما جسے کہتے ہیں اس کو نکالا نہیں ہے, وہ ابھی تک وہیں ہیں. یونیسیف وغیرہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی وہیں ہیں, اور وہ جو ہیومینیٹیرین امداد جو دینے کے لیے اور سپورٹ ہیومن سپورٹ دینے کے لیے وہ موجود ہیں وہاں. تو انہوں نے تو انگیج رکھا ہے. یہاں تک کہ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ نکلے گی جب حکومت بن جائے گی. یہ مذاکرات چل رہی ہیں, اس کے بعد میں ان کی حکومت جب وہ اعلان کریں گے یہ حکومت کا کمپوزیشن کیا ہے, اس کے بعد میں پھر جانچیں گے یہاں کہ کس حد تک وہ منظور کر سکتے ہیں اس کو. اس میں کوئی ممالک ہیں وہ زیادہ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں. کچھ ممالک میرے خیال میں جیسے ہمارا ہمسایہ ہے اس نے کچھ اپنی اس میں مشکلات شاید پیش کرے گا کیونکہ وہ سلامتی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پر ہم نے ہماری کنسلٹیشنز بھی جاری ہیں, پر یہ پہلی بات تو ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو انٹرا افغان جو کنسلٹیشن جو ہو رہی ہیں کابل میں ہو رہی ہیں, دوسری دوحہ میں بھی کچھ ہو رہی ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کمپوزیشن کیا ہوتی ہے حکومت کی جب وہ اعلان کریں گے. سو آپ نے خود ابھی ہمیں بتایا کہ کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں. مثلا جرمنی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ایڈ کٹ کریں گے. اور کون کون سے نیگیٹو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس قدر پازیٹیو رسپانس نہیں ہوگا جن ممالک کا؟ ایک تو بھارت ہو گیا, اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ دیکھیں, جہاں تک کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں انہوں نے کچھ شرطیں پیش کی ہیں اور پبلکلی کی ہیں, جس میں یہ انکلوسیوٹی ہوگی, انسانی حقوق کی آبزرویشن ہوگی,
रिप्रेजेंटेटिव होगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो हुकूमत होगी वो इलेक्शन के तौर पे आए, तो वो तो एक बहुत मुश्किल कंडीशन पेश की है। तो अभी हमने देखना होगा कि जब ये हुकूमत बनती है इनकी, तो उसकी फिर प्रोसेस क्या, वो लेजिटिमाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। पर मेरे ख्याल में इंक्लूसिविटी सब में ज़्यादा अहम है, और उसके बाद में जो इंसानी हुकूक की रिस्पेक्ट है वो बहुत अहम होगा, और जो इनका एटीट्यूड जो होगा टेररिज्म के बारे में, वो भी अहम एक पॉइंट नुक्ता होगा इन कन्विंसिंग द वर्ल्ड कि उनको माना जाए। आपने कल एक इंटरव्यू दिया अमेरिकन टेलीविज़न को, उसमें आपने कहा अफगानिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत की जो कोशिशें करी हैं तालिबान, वो काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये कल हमारे साथ भी इंटरव्यू में थे उनके स्पोक्स पर्सन तालिबान के, उन्होंने भी बार बार यकीन दहानी कराई कि एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही चाहिए। क्या आप मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं तालिबान की तरफ से? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ फिलहाल, पर जो सिग्नल्स हमें आ रही हैं, जो हमसे कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, वो तो यही जो पब्लिकली उन्होंने कहा है कि हम एक इंक्लूसिव हुकूमत चाहते हैं, और हमने भी फैसिलिटेट किया है। बाकी जो आपने जैसे देखे हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो लीडर बुलाए थे वहाँ से, नॉन पश्तून जो पार्टीज हैं, उनको बुला के उनके साथ भी हमने मुज़ाकरात किए हैं, उनको इनकरेज किया है कि आप तालिबान से बातचीत करें और कुछ आपस में एक इंक्लूसिव फैसला निकालें। तो हमारी तरफ से तो ये पहले से कोशिश जारी है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत निकल आए, तो वो बहुत अहम पहलू है इस वक्त। भारत ने अपनी सदारत के दौरान पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में अपना मौक़िफ़ पेश करने से रोका, जिस पर आपने कहा कि भारत अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चाहता है। क्या वजह है कि अमेरिका और दीगर ममालिक वो इतने क्लियर नहीं हैं भारत की इन इरादों के हवाले से? ये देखें, भारत तो मेरे ख्याल में अब उनको एक घबराहट हो गई है, उनको एक बहुत सेटबैक हुआ है पॉलिटिकली, क्योंकि उन्होंने तालिबान के खिलाफ भरपूर काम किया है, और भरपूर जो गनी की हुकूमत थी उसकी साथ दी है, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दिया है, ट्रेनिंग करवाई है। तालिबान के साथ कोई उनके ताल्लुकात नहीं थे, उनके मुखालफत उन्होंने की है उनके खिलाफ। तो अब जब तालिबान ने वो आके कब्जा कर लिया है, तो अब उनको तो घबराहट हो गई है कि उनकी जितनी भी इंटरेस्ट वगैरह हैं अफगानिस्तान में, वो रद्द हो गई हैं। तो इसलिए अब वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ कांटे अड़ाएं और अपनी आप की कोई पोजीशन बनाएं, और सलामती काउंसिल की मेंबरशिप वो इस्तेमाल करेंगे इस वजह से। हमें पूरा एहसास है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं उनकी जो मेंबरशिप है और उनकी जो सदारत है इस महीने, उसको उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है कांटे डालने और मुश्किलात पेश करने ये अफगानिस्तान के हालात में। मुनीर अकरम साहब, my last question to you कि 90s की तरह क्या दोबारा आइसोलेटेड होने का खदशा मौजूद है तालिबान का, या इस दफ़ा मामलात फ़र्क हैं? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त में तालिबान को भी एहसास है कि पूरी दुनिया को उन्होंने मुतमईन करना है, उनको रीअश्योर करना है कि उनकी हुकूमत जो होगी वो जो जिस तरह से पिछली हुकूमत थी उनकी, जिसमें इंसानी हुकूक की काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं,
اور ہیومن رائٹس ایشنز ہوئی ہیں، تو ان کو یہ احساس ہے کہ ان کو ری ایشور کرنا ہے پوری دنیا کو. تو اس لیے میرے خیال میں ان کا رخ بہت فرق ہے اس وقت. اور جس طرح سے یہ تو واضح تھا جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، جس میں ایشورنسز انہوں نے دی ہیں، ایمنیسٹی کے ایشورنسز دی ہیں، ریونج نہیں ہوگا، وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، عورتوں کے حقوق کو وہ مانتے ہیں شریعت کے فریم ورک میں. تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں اس سے نظر آتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بدل گئی ہے اور ان کو بھی بدلنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن اور ایکسیپٹنس ہو. بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلاً جواب دینے کا. یو کین کامنٹ آن دس، مگر ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ برٹش آرمی چیف نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی طالبان کے حوالے سے. لیٹس واچ دیٹ. اوکے، ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. کیا یہ پیشنس ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بی پیشنٹ؟ آئی تھنک از یہ سیٹ رائٹلی کہ دیکھیں ان لوگوں نے بھی ڈیمانسٹریٹ بھی کیا، دے ریکگنائزنگ دا وومن رول ان دا گورنمنٹ افیئرز ایٹسیٹرا، اور کہتے ہیں وی ہیو ٹو گیو دیم اسپیس. اینڈ آئی تھنک اٹ از رائٹ. اس وقت جس طرح میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ دا وے طالبان آر کنڈکٹنگ دیم سیلف، سو فار دے آر گڈ. اگر آپ آپٹکس دے کے، اگر آپ ایکشن دے کے، سو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کانگرنٹ ہو رہے ہیں ایکشن ان دیئر وٹ دے آر سیئنگ، جس طرح پریس کانفرنس میں سارا کہا گیا تھا. ابھی میرے خیال میں دنیا کو ڈیفینیٹلی جس طرح یہ یو کے ڈیفینس چیف کہہ رہا ہے کہ اس کو اسپیس دینا چاہیے. وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ دے آر چینجڈ، وہ چینج، اور ہمیں اس کو اسپیس دینا چاہیے تھوڑا سا کہ وہ کس طرح آگے اپنے آپ کو کنڈکٹ. سر میں نے شروع میں کہا تو میرے خیال میں یہ اچھا اپروچ ہوگا دنیا کا بھی، اور ہمیں بھی تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی میں جانا چاہیے کہ اتنی جلدی ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت نی جرک ریئیکشن جو 3-4 دن سے افغانستان میں جو ہو رہا ہے، وی آر آلسو پلینگ اور کارڈ ویری ویل سو فار. ہم نے کوئی بڑی ریئیکشن نہیں دکھائی ہے پاکستان نے. ریجنل اپروچ اڈاپٹ ہونی چاہیے، انٹرنیشنل اپروچ اڈاپٹ ہونی چاہیے، اور دنیا کو بھی ہمیں بھی کنونس کرنا چاہیے کہ لیٹ دا بوائے ہیو سم کر دیں. تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے، میرے خیال میں یہ ریکگنیشن اینڈ ڈی ریکگنیشن اتنی بڑی بات نہیں ہے. آج اگر آپ نے ریکگنائز کیا اور پراپر ان کی بیہیویئر نہیں ہے، یو کین ڈی ریکگنائز. سو ہم دوبارہ اگر یو ایس اے پہ چلیں، آپ نے پورا اس کے اوپر کامنٹ کیا، لیکن ایک میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو کرٹیسزم ہے وہ ڈالنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی نہیں ٹرسٹ کرتا تھا اشرف غنی کے اوپر، اور انہوں نے بہت زیادہ سنگین الزامات بھی ان کے اوپر لگائے. سو اشرف غنی صاحب کی جو اس پورے معاملے میں اب نظر آ رہا ہے ایک ایکسپوزے، وہ کیا لیسن لرنڈ ہوگا سب کے لیے؟ دیکھیے یہی آپ جو لیسن لرنڈ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جنرل کارٹر کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آئی تھنک اٹس ویری ریئلسٹک، بہت ریئلسٹک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسپیس دیں، ان کو ٹائم دیں. وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اور یہ کہ ایک فورس رہی ہے طالبان، یہ ایسے نہیں تھا کہ اوور نائٹ ایمرج کیا، بٹ ایک فورس رہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے جو ہپوکریسی ہے اس وقت، جو کانٹرڈکشن ہے ویسٹ کے کانٹیکٹ میں، وہی ہے کہ ایک طرف تو وہ اسپیس دینا چاہ رہے ہیں وچ از گڈ اینڈ پازیٹیو، لیکن دوسری طرف وہ پیونیٹیو میشرز بھی آلریڈی وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ان کا وہ پیسے روکنا، یا یہ کہنا جی کہ ہم آپ کی، مثلا جرمنی نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کی ایڈ روک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی نا. اگر آپ نے اسپیس دینی ہے تو پھر آپ ان کو انکریج کریں. دوسری بات ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے افغانستان کے بارے میں، اٹ از بوائل ڈاؤن ٹو جسٹ کانورسیشن اباؤٹ کہ جی عورتوں کو برقع پہننے کے نہیں پہننا ہے. دیکھیں اسلام آباد، افغانستان از فار مور امپورٹنٹ دین جسٹ دیٹ. افغانستان از آل اباؤٹ بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز افغانستان میں اس وقت ہمیں سب کو، پوری دنیا کو مل کے کام کرنا چاہیے، وہ امن کے لیے ہے. یہ جو اور جتنی بھی اسٹیٹمنٹس اس وقت تک آ چکی ہیں طالبان کی بہت سارے لیڈران کی طرف سے انسانی حقوق کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وہ میرا خیال ہے کہ ری ایشورنگ ہے، ہم سب کے لیے ری ایشورنگ ہے. تو اس کے بعد آپ اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور اس طرف لے کے جائیں جس طرف اس کو بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا. وہ یہ ہے کہ امن کی طرف لے کے جائیں. اگر امریکہ کر رہا ہے، یوکے کر رہا ہے، تو پاکستان نے بھی شروع کر دی ڈیبیٹ. امن جب آئے گا افغانستان میں تو اس کے بعد یہ سب کچھ آپ انشور کر سکیں گے. انکلوسیو حکومت آئے گی تو یہ سب کچھ آپ انشور کر سکیں گے. آپ اگر ڈیبیٹ کو ایک طرف تو جنرل
جنرل کارٹر رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسپیس دینی ہے, ہم ان کو وقت دینا ہے, دوسری طرف آپ پینیٹیو میشرز ان کے اوپر لگا رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی. آپ کو ان کو اسپیس دیں, ان کو انکریجمنٹ بھی دیں تاکہ وہ سب کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, وہ ایکچولی کریں. اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کہنے اور کرنے میں کیا کوئی تضاد تو نہیں ہوگا, ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہنے اور کرنے میں تضاد نہ ہو؟ ہم ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں rather than کہ ہم ان کی ایڈ روکیں یا ہم ان کی ریکگنیشن روکیں یا ہم یہ کریں یا وہ کریں. So there is a fear. آپ کو لگ رہا ہے, آپ نے کہا پونیٹیو میجرز فیئر ہو یا نہ ہو, لیکن فیئر کو پرپیچویٹ کیا جا رہا ہے نا. اس وقت جو میڈیا میں ڈسکشن ہے, جو مطلب لیڈرشپ میں ڈسکشن ہے, وہ یہ ہے اس میں فیئر کو پرپیچویٹ, اس کو بڑھایا جا رہا ہے. ہم نے فیئر کو کم کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان کو اسپیس دینی ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, وہ ہوگا جبکہ آپ طالبان کے ساتھ مل کے کام کریں گے, آگے بڑھیں گے, ان کو انکریج کریں گے. یہاں یہ نہیں ہو رہا. رائٹ. سو ہم بات کریں, ہر اینگل ہم نے کیا, اسپوائلرز کی بھی بات کی, لیکن ایک ملک ہے جو کہ ابھی ہم نے سنا, امریکہ سے بھی سنا, وہ دیگر جگہوں سے بھی سنا, وہ سارا کریڈٹ ہمیں دے رہے ہیں. ذرا سن لیں بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. کاکڑ صاحب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ان کو. دیکھیں, میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک لاسٹ سچویشن میں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, وہ دے آر فلاؤنڈرنگ کہ نیکسٹ مارننگ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمیں اس چیز پہ بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر ایک سینس آف فالس ایگو جنریٹ کر کے ہماری جیت کے طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں. ہماری اس سے ہار یا جیت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ تھا, ہے اور رہے گا. ایک انڈیجنس ریزسٹنس تھی ٹی ٹی اے کی ٹو دا آکوپیشن فورسز. انہوں نے سروائیو کیا. اس پہ کیس سٹڈیز ہوں گی کہ کیسے کیا. یہ جو نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں نے اس کو ٹریننگ دی, اس کو سپورٹ کیا, لہٰذا یہ ان کی جیت ہے. اس ٹریپ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. وی نیڈ ٹو بی ویری کوشس اینڈ وائز. اور دشمن اگر آپ کی تعریف کر رہا ہو یا دشمن آپ کی تعریف نہ کر رہا ہو, دونوں صورتوں میں اس کے موٹیو کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جو سامنے کہہ رہا ہو اپیرنٹلی اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے. اس نے کہا بھی, اگر آپ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تو اس نے آخر میں جو مثال دی کہ دو گنڈوں کے لڑائی میں ایک اچھا لڑکا جو ہے وہ بھی مارا جاتا ہے. یہ اچھا لڑکا ہے اور گنڈے مطلب ہے کہ دے آر اچھا لڑکا. نمبر 2 اس نے کہا کہ آئی کنگریچولیٹ, مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلش کر رہا ہے, جس طرح پہلے ہم پہ الزامات تھے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان فوج کی ایکسٹینشن ہے. جس طرح اس نے کہا آئی ایس آئی کو میں کنگریچولیٹ کر رہا ہوں, تو یہ وہی پروپیگنڈا ہے, لیکن بڑی خوش نہ ہو. سب کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو there is a trap here جو وہ لانا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس طرح وہ یہ اسٹیبلش کرے, اسٹیمپ لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان فوج کی ویکٹری ہے, اٹس ناٹ طالبان ویکٹری. سو رؤف صاحب, آپ کی میڈیا کے اوپر بڑی نظر ہے, خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کی. ویو گاٹ سم آرٹیکلز ان فرنٹ آف می. آپ کو بھی بڑا کوٹ کر رہا ہے آج کل انٹرنیشنل میڈیا. بائیڈن سیز US troops may stay in Afghanistan beyond 31st August deadline. The war in Afghanistan cost America how much money. یہ فوربس کا بھی آرٹیکل ہے. پھر واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا پاکستان ہینڈ ان دا طالبان وکٹری. مختلف آرٹیکل. مجھے جو میرا انالیسس ہے کہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ کر؟ کاکڑ صاحب نے ابھی جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. مجھے ایک ہی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دیکھیے, وہ کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہے وہ طالبان کو, وہ کریڈٹ دے رہے ہیں پاکستان کو. جب کریڈٹ دے رہے ہیں پاکستان کو تو وہ اس کی جو فائٹ ہے طالبان کی, اس کی لیجیٹمیسی کو نہیں مان رہے. وہ اس کی لیجیٹمیسی کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان نے ان کو دلوائی ہے, سو یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. کنسیکوینٹلی وہ اپنے لیے ایک گراؤنڈ رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی سٹیج کے اوپر, مثلا یہ چھوٹی سی بات کی ہے کہ جی شاید امریکن ٹروپس جو ہیں وہاں تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں ایویکویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ ایویکویشن کا جو موٹیو ہے یہ بدل بھی سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کنسیکوینٹلی ہمیں جو ان کو اس وقت بیسیکلی جو ان کا اپنا جو ہے نا شوق, وہ کہتے تھے نا جب عراق کا کیا تھا تو شوق اینڈ او, تو آج جو امریکہ میں ٹرم یوز کی جا رہی ہے اس کے بارے میں وہ شوق اینڈ او کی ہے. بیسیکلی دے آر ایبسلیوٹلی ان شاک
کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ہماری 20 سال کی اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو فرید زکریا کی دکھا دیا جو کیا ہو گیا. لیٹس سی اف یو اگری ود ہم اور ناٹ. فرید زکریا نے ایک نکالی ہے تعویل اور کہ کیا ہوا کیا. لیٹس واچ ہم. اور پھر انہوں نے آگے جا کے ایک وجہ بتائی, وہ بھی دیکھ لیجئے. Your comment. He missed out on one thing. He said we win because we have patience. Patience. They had patience. They had huge patience. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی پروفیشنل ملٹریز ہوتی ہیں یا کوئی بھی فائٹنگ مشین ہوتی ہے, ان کو جو پرائمیسی جس چیز کو ہوتی ہے وہ ہے موٹیویٹنگ فورس. اب وہ موٹیویشنل فورس جو ہے, اگر طالبان کی چونکہ ریلیجس نیشنلزم تھی اور جس طرح وہ اسکالر کی طرف ہنٹ کرے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیٹ کیپٹ دیم الائیو ٹو بی ریڈی ٹو ڈائی. You also agree? ٹھیک ہے. I think to an extent اس کو اتنا میرے خیال میں مذہبی کے بجائے میں اس کو طالبان نیشنلسٹ کا وہ دے رہا ہوں کہ طالبان ان کا جو شروع سے موٹیو رہا ہے وہ نہیں رہا ہے. وہ کہتے ہیں we are fighting for our own country to liberate it. They were considering they were the conquering کہ ہمارے ملک آئے ہم سے حکومت لیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت تھی, امریکہ آیا ہم سے حکومت لی, ہم ان کے خلاف لڑے, اپنے ملک کو لے. اس کو ریلیجن کی نیشنلزم مور دین ریلیجن. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ میں نے جو آپ سے عرض کی ہے کہ وہ ان کی آپ جو جتنے بھی یہ جو طالبان اسکالرز ہیں ان سب سے کسی سے آپ دیکھیے, ان میں کتابیں بھی ہیں, امریکہ میں بھی لکھی گئی ہیں کتابیں, ان کو بھی پڑھیے. وہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وی کین ویٹ ٹو انفینٹی, وی شل ون ان دی اینڈ. وہ پیشنس جو ہے نا جی, وہ ایک ایسا ورچو ہے جو کہ بہت کم سپلائی میں. اٹس اے بلینڈ آف ریلیجس نیشنلزم. جو افغان ریپبلک تھی وہ کلیم کرتی تھی افغان نیشنلزم which has failed. But اپنا opinion سب کا. That's why we were all here. Thank you gentlemen for joining us on the program. Do give me your feedback. اپنے حوالوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.